نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا اولي الابصار۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ نے اللہ کے نبی اپنے پیارے پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات صاحب الاولاق سید الانبیاء رحمت للعالمین راحت للعاشقین مراد المشفقین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہماری پیدائش کی۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا سمجھو احسان اور لطف اور کرم ہمارے اوپر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، یعنی امپورٹنٹ۔ 2000 سے بھی زائد اللہ نے مخلوقات پیدا کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اشرف المخلوقات پیدا کیا، اچھا گیان دیا، علم دیا، شعور دیا، ادراک دیا، وجدان دیا، وسعت قلبی دی، وسعت دماغ دیا، اور اشرف المخلوقات کے اندر پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو، تاکہ وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا، سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارے گا اور اللہ کی بندگی کرے گا۔ وہ اس کے اوپر دماغ لگائے گا کہ میری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ہر چیز ایک مقصد، ایک ریزن، ایک ویژن کے لیے پیدا کی جاتی ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اللہ نے خود کلام مجید کے اندر ارشاد فرما دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ نے تو اپنی بندگی کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا، اور ساری مخلوقات، سارا جو کریشن ہے یہ اللہ کا محتاج ہے۔ شجر ہو، حجر ہو، نجوم ہو، شمس ہو، قمر ہو، فلکیات ہو، حور ہو، غلام ہو، جن ہو، انس ہو، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اس کے قبضے قدرت کے اندر ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی اچھی چیز واقع ہوتی ہے یا بری چیز واقع ہوتی ہے، یا کوئی تقدیر یا بھاگیہ یا نصیب کا معاملہ ہے، وہ صرف اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ اس کے حکم کے بغیر دنیا کا پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ مومن کا وشواس ہے۔ اور ہماری تخلیق، ہمارا کریشن جو اللہ نے کیا وہ یہ تھا کہ میری بندگی کرے گا، میری عبادت کرے گا، زہد اور تقوی والی زندگی بشر کرے گا۔ لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری انفارچونیٹلی ہے، ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر آ کر اس دنیا کی چمک دمک، رونق، لذت اور اٹریکٹیو سین کو دیکھ کر ہم دنیا کے اندر محو اور مست ہو گئے۔ دنیا کا حرص اور ان کا لالچ ہمارے اوپر اس طریقے سے چھایا، اس طریقے سے اپنی طرف ایکسرسائز کیا کہ ہم رب کی قدرت کو بھول گئے، اس کی تخلیق کو بھول گئے۔ دوستو، وقت نکالو زندگی کے اندر، اللہ کے حضور میں سجدہ کرو، اللہ سے مانگنا سیکھو، اور اپنی لائف، اپنی زندگی کی ریمینڈی کرو، اصلاح کرو، توبہ کرو۔ ہر انسان گنہگار ہے، حاجی ہو، نمازی ہو، غازی ہو، قاضی ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مقرر ہو، مفکر ہو، ہر انسان گنہگار ہے۔ اور بہترین وہ گنہگار ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کی تسبیح پڑھتا ہے، اور اپنے گناہوں کے اوپر پچھتاتا ہے، نادم بنتا ہے، شرمندہ بنتا ہے، اور اللہ سے کے سامنے یہ التجا کرتا ہے کہ میں لوٹ کر دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو دوستو، وہ تو ہے کامیاب انسان۔ اور جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، دنیا کی چمک دمک، رونق کو دیکھ کر، رنگین محفلوں کو دیکھ کر، حسینہ عالم کو دیکھ کر، اور دنیا کے جھمیلوں کے اندر پڑ کر وہ خالق حقیقی کو بھول جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑی گستاخی، سب سے بڑی نادانی، سب سے بڑی بیوقوفی اور حماقت سمجھو وہ کر رہا ہے، جو خدا کو بھول رہا ہے۔ اللہ نے ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی۔ یہ طرح طرح کے معقولات،
یہ طرح طرح کے مشروبات، یہ طرح طرح کی نعمتیں، پھل فروٹ، یہ وادیاں، یہ حسن، یہ جمال، یہ خوبصورتیاں جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ نے تم کو دے رکھی ہے، تم کو نواز رکھا ہے، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ ریپوٹیشن، یہ مرتبہ، یہ پاسبلٹی، یہ گریڈ، یہ دولت، یہ اولاد، یہ جاہو، یہ جلال، یہ جو دے رکھا ہے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے گا۔ ان نعمتوں کا احساس کب ہوتا ہے؟ یہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی تمہیں احساس ہوا ہے؟ جاؤ ہاسپٹل کے اندر جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ڈیمیج ہو گئی یا ٹوٹ گئی ہے یا پھوٹ گئی ہے، ان سے جا کے پوچھو کہ آنکھ کی کیا قیمت ہے۔ یہ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جا کے ان سے پوچھو جو وکلانگ ہیں یا جن کے اوپر پیرالائز کا ایک وہ کیا کہتے ہیں لکوے کا حملہ ہو چکا ہے، ان کو پوچھو کہ ہاتھ کی قیمت کیا ہے، پیر کی قیمت کیا ہے۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھی ہے، مفت میں دے رکھی ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ جوانی، یہ شباب اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ صحت، یہ ہیلتھ، یہ سواستھ ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان سے جا کے پوچھو جو جوجھ رہے ہیں مہلک قسم کے امراض سے، بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، کس طریقے کے کرائسس کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، کس طریقے کے ان کے خرچے بتائے جا رہے ہیں، کس طریقے کی ان کی حالات بن چکی ہے۔ تو یہ صحت، یہ تندرستی، یہ سواستھ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے دوست۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ہم کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کے حضور میں جا کر سجدہ کرو، نماز کی ادائیگی کرو، جو اسلام کا پہلا فرض ہے، اسلام کا اولین فرض ہے۔ قیامت کے دن پہلے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ نماز سے بڑھ کر کوئی بڑا فرض نہیں ہے۔ اس کو آپ ادا کر رہے ہو، نہیں کر رہے ہو تو توبہ کرو، اور آج کے بعد عہد کرو، پرومس کرو کہ یا اللہ میں نماز شروع کروں گا، اور میری نمازیں جتنی بھی فوت ہو گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، چھوٹ گئی ہے میری عمر کے اندر، میں اس کی ادا کرنے کی کوشش کروں گا، اس کی قضا کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے معافی کے طلبگار بھی بنو، تائب بھی بنو کہ یا اللہ میری ان نمازوں کو معاف فرما، اور آئندہ کے لیے میں پابندی کر رہا ہوں۔ نماز انیواریہ ہے دوستو، کمپلسری ہے انسان کے لیے، اس کے بغیر چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ اس کے عقوبات، اس کے عذاب اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا تو تمہارے پیروں تلے زمین نکل جائے، تمہیں رات کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ ایک فرض چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے دوستو۔ اناج کھاتے ہو، بڑا دماغ رکھتے ہو، بڑی بات کرتے ہو، بڑے ڈائلاگ مارتے ہو، پنچایتیں کرتے ہو، لوگوں کو سمجھاتے ہو، گاڑیوں میں گھومتے ہو، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہو، تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ خدا کا سب سے بڑا فرض کون سا ہے؟ اتنا معلوم نہیں ہے، اور معلوم ہے اور پھر تم اس کو ادا نہیں کرتے تو کیا رب کی پکڑ کوئی معمولی پکڑ ہے؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایک تم گورنمنٹ کے قانون کو اگر فالو نہیں کرتے ہو، اس کو مانتے نہیں ہو، ایکسیپٹ نہیں کرتے ہو، اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، تو کتنا ڈرتے ہو کہ کبھی بھی چھاپا ہمارے گھر پہ پڑ سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تو اللہ کا قانون ہے، ٹھیک ہے نا، جو قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، پل صراط کے اوپر بھی کام آئے گا۔ تو دوستو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ نماز کے اندر کوئی بہت زیادہ وقت لگتا ہے؟ نماز کے اندر کیا کوئی زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں؟ نماز کے لیے کیا کوئی لمبا سفر کرنا پڑتا ہے؟ نہیں دوستو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا تم اتنے بوڑھے ہو چکے تم سے اٹھنے کی طاقت نہیں ہے؟ ارے بیٹھ کے پڑھ لو۔ کیا تم اتنے لاچار ہو چکے ہو، مجبور ہو چکے ہو کہ تم کو کسی نے باندھ دیا ہے کہ تم سجدہ کر ہی نہیں سکتے، یا تمہارے اعضاء، تمہارے آرگن، تمہارا پارٹ کو اتنا ڈیمیج ہو گیا ہے تمہیں اٹھنے کی طاقت ہی نہیں ہے؟ طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو۔ لیکن نماز معاف تو نہیں ہے نا دوستو۔ اللہ را خدا کو کیا جواب دو گے؟ کلمہ پڑھتے ہو، اللہ کے نبی کی محبت رکھتے ہو، دین اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، خدا کو ایک سمجھتے ہو، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ کائے کا مسلمان؟ کیسا مسلمان؟ کب کا مسلمان؟
یہ گنگا رام کے سمجھ میں نہیں آیا دوستو، بڑا تعجب ہوتا ہے دوستو۔ اور کچھ کرو نہ کرو لیکن نماز کی پابندی کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔